ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ افسر اور ماتحت کے حقوق و فرائض میں کیسے توازن پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ تجارت کیونکہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشے کے اندر پھیلا ہوا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں سب سے جو لمبی آیت ہے وہ بیع و شرع کی آیت ہے۔ ماشاء یہ اللہ۔ آجر اور اجیر، یہ جو معاہدہ کرتے ہیں تجارت کا، قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ نہ کھاؤ۔ اللہ نے ایک دوسرے کا مال کھانا تمہارے لیے حرام کر دیا، مگر باہمی تجارت کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک مومن جو ہے المومن للمومن حرام مالہ و دامہ و عرضہ، ایک مومن کے اوپر دوسرے مومن کی جان یعنی خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی ہم کسی کے مال کو بھی نقصان نہیں دے سکتے الا کہ ہم نے تجارت کی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ضابطے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ یہ بزنس جو ڈیڈ طے کی جاتی ہے، ایک بزنس کنٹریکٹ ہوتا ہے، تقریباً دنیا کے ہر ملک اور ہر دستور کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں ان بلیک اینڈ وائٹ بھی ہیں۔ تو جو اسلامی نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چند حدود و قیود ہیں۔ مثلا فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو، کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ مطلب سود کا کاروبار جو ہے وہ اس سے منہا کر دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ جو تجارت کرنے والا ہے، چاہے چھوٹے درجے میں ہو، ملازمت کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، سروسز فراہم کر رہا ہے، تو اسے تم معمولی نہ سمجھو، بلکہ صداقت، دیانت اور امانت کے ساتھ جو یہ ڈیوٹی سارا انجام دیتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی آپ نے بھی حدیث شریف پڑھی کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ رزق حلال جو حاصل کرتا ہے، کمانے والا ہے، وہ معمولی درجے کا انسان نہیں بلکہ اللہ کا دوست ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس شخص سے جو حلال طریقے سے رزق کماتا اور کھاتا ہے کہ میں اسے حساب لوں۔